پورٹ قاسم اتھارٹی کے جو پلاٹ ہیں، اس میں سب سے بڑی جو ایک کوالٹی ہے پورٹ قاسم اتھارٹی کی، جو لوکیشن ہے، نیشنل ہائی وے کے سامنے گلشن بے نظیر سوسائٹی جو ہے یہ پڑتی ہے، اور بلاک 20 کا سامنے پڑتا ہے۔ اور اس میں جو سب سے اچھی بات ہے، 200 گز، 300 گز، 500 گز اور 1000 گز کی کیٹیگری ہے۔ پھر اس میں سب سے چھوٹے جو روڈ ہے 40 فٹ کا روڈ ہے، 200 گز کے اوپر بھی 40 فٹ کا روڈ فیس کرتا ہے، 200 گز کو بھی۔ پھر اس میں ریٹ قیمت کے حوالے سے آبادی کافی ہو گئی ہے، پانی بھی ہے، بجلی بھی ہے۔ بجلی کا وولٹیج تھوڑا سا کم ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ اسٹیبلائزر لگائیں گے تو پورا ہو جائے گا۔ اور گیس کی لائنیں تک ڈل چکی ہیں، گیس کب آن ہوتی ہے؟ گیس کی لائنیں ڈلے ہوئے بھی 2 سال ہو گئے تقریباً۔ اور اس میں تقریباً ساری سہولتیں موجود ہیں، روڈ، گٹر اور پانی اور بجلی یہ موجود ہے۔ پھر قیمتیں جو ہیں، آبادی کافی ہو چکی ہے، کرائے اچھے ہیں، اگر جو لوگ بنا کے رہ رہے ہیں وہ تو رہ رہے ہیں، جو کرائے پہ جانا چاہتے ہیں کرائے بھی اچھے ہیں۔ 200 گز کے پلاٹ کا کرایہ 35-40 ہزار آرام سے ملتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آبادی کافی ہو چکی ہے، آپ جا کے اگر وزٹ کریں گے، کسی کو اگر خریدنا ہے یا انویسٹمنٹ کرنی ہے تو بہت اچھی جگہ ہے۔ اور قیمتیں جو ہیں، منیمم قیمت جو ہے اس ٹائم 50 لاکھ کے لگ بھگ ہے 200 گز کی، لیکن اگر سہولتیں دیکھیں اور سراؤنڈنگ میں دیکھیں اور جگہ کو دیکھیں تو اس حساب سے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس اتنی سہولتوں والی جگہ اگر سپر ہائی وے پہ ہوگی تو وہ 1 کروڑ میں بھی 200 گز کا پلاٹ نہیں ملے گا۔ کنفرم مجھے پکا اس چیز کا علم ہے کہ وہاں پر اگر سپر ہائی وے پہ ایسی سوسائٹی ہو جہاں پانی بجلی موجود ہو، روڈ گٹر موجود ہو، اور جہاں لوگ رہائش کر کے بیٹھے ہوں، اور جو بہت اتھینٹک سوسائٹی ہے جہاں پر پراپر نقشے کے علاوہ مکان نہیں بن سکتا، نقشہ اپروو کیے بغیر آپ گھر نہیں بنا سکتے۔ اور پھر نقشے بھی 2-3 قسم کے ہیں جو کہ پورٹ قاسم اتھارٹی سے اپروو ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گراؤنڈ+1 کے علاوہ آپ اوپر نہیں بنا سکتے، ٹینکی ٹاور کے علاوہ نہیں بنا سکتے، سیکیورٹی کا سسٹم ہے، صفائی کا سسٹم ہے، مطلب بہت زبردست سوسائٹی ہے۔ صرف کیا ہے کہ پورٹ قاسم اتھارٹی جو ہے اس میں انویسٹر حضرات کے لیے مشکلات ہیں، یہ آپ کو پہلے بتا دوں۔ اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے مشکلات ہیں، ممبرشپ کرنی پڑتی ہے، اوپن فائل کو نہیں رکھ سکتے، ٹرانسفر کرانا پڑے گا، ٹرانسفر کے خرچے زیادہ ہیں۔ جیسا کہ میں MD اسکیم 1 کے حوالے سے بولتا ہوں کہ ان کے چارجز جو ہے صرف ٹرانسفر کے بڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر ڈیولپمنٹ کے چارجز اور گیس جب آئی، گیس کے چارجز 2-3 بار بڑھ چکے ہیں۔ ڈیولپمنٹ کے چارجز جو آج سے 30 سال پہلے جب سوسائٹی لانچ ہوئی تھی تو 150 روپے پر گز تھے، لیکن اب 1500 روپے پر گز ہو گئے۔ کتنا؟ 10 گنا بڑھ گئے۔ یہ چیز جو ہے نا بڑھ گئی۔ ٹرانسفر کے جو چارجز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے، لیکن انویسٹر کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہے کہ اوپن نہیں رکھ سکتے، نہ پاور کرا سکتے ہیں۔ ممبرشپ 5000 سے 50,000 کی ہو گئی، یہ چیزیں بڑھ گئی۔ لیکن اگر آپ اوورآل دیکھیں تو پورٹ قاسم سوسائٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہے، اس میں قیمت کے حوالے سے، اور جو رہنا چاہتے ہیں یا انویسٹمنٹ بھی اگر تھوڑی سی لانگ ٹائم کرنا چاہتے ہیں نا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھی چیز لے لیں اور کل کو رہنا پڑے تو رہ لیں، بنا کے رہیں تب بھی اچھی ہے، اور اگر بیچنا چاہیں تو ابھی قیمتیں جو ہیں اس کی بھی کم ہیں۔ بلاک A کے ریٹ جو ہے وہ آپ ایسے سمجھ لیجیے، مارکیٹ اچھی تھی تو 60 لاکھ کو کراس کر گئے تھے، 60 لاکھ کے ریٹ کم از کم آ گئے تھے۔ اس ٹائم پہ 50 لاکھ کے ریٹ ہیں، حالانکہ آپ رہ سکتے ہیں جس جگہ آپ رہ سکتے ہیں اس کے ریٹ گرتے ہیں تو وہ انویسٹر کو فائدہ ہے اور لینے والے بائر کو فائدہ ہے۔ لیکن جس جگہ پہ سہولتیں نہیں ہیں وہاں پہ ریٹ کم ہو یا زیادہ ہوں وہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اور وہ ایسا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں پر ریٹ کم کیوں ہیں کہ یہاں پر انویسٹر بہت کم ہے، انویسٹر کو تنگ کیا جاتا ہے، جینون ریٹ ہے اور بہت کم ریٹ ہے۔ 200 گز کا پلاٹ، 300 گز کا پلاٹ جو ہے وہ 70-75 لاکھ روپے کا ہے، لیکن بنگلو بن رہے ہیں، پراپر وے میں بن رہے ہیں، پراپر نقشے کے حساب سے بن رہے ہیں، صاف ستھری 40 فٹ سے چھوٹا روڈ نہیں ہے، مین نیشنل ہائی وے، مین پورٹ قاسم والا روڈ، آبادی کے بیچ میں، بجلی پانی موجود، گیس کی لائنیں ڈلی ہوئی، 40 فٹ روڈ منیمم، اور ہر لحاظ سے، اور کوئی 2 نمبری، کوئی ڈپلیکیٹ فائل نہیں۔ پورٹ قاسم اتھارٹی کا اتنا بڑا ادارہ، ہر لحاظ سے سیکیور، اچھی، رہنے کے لحاظ سے، انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بہترین سوسائٹی، تو لوکیشن کے لحاظ سے بہت بہترین، ہر لحاظ سے۔ صرف کیا انویسٹر کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہیں کہ انویسٹر جو ہے وہ چیز بیچتا ہے، لیتا ہے، اس کو تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس میں تھوڑی سی مشکلات پیش آتی ہیں انویسٹر کو، اور وہ ادارے کی پالیسی ایسی ہے کہ وہ انویسٹر کو سہولت نہیں دیتا۔ پارٹی جو ہے، خریدار جینون بائر جو ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے، اور اگر انویسٹر بھی تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہتا ہے، ممبرشپ کروا لیں اور آپ پلاٹ ٹرانسفر کروا کے رکھیں،
فائلر ہیں ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ پلاٹ کو ٹرانسفر کرائیں، رکھ دیں، تھوڑا چھوڑ دیں، جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے قیمتیں بڑھیں گی، ابھی تو تھوڑا سا ہر جگہ پہ برے حالات ہیں، جو 60 لاکھ کی چیز سے 50 پہ آ گئی، جو 80 لاکھ کی چیز تھی 70 لاکھ پہ آ گئی، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جگہ جو ہے وہ آباد ہے، سہولتیں ہیں، تو اس لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ انویسٹر کا اور جو اینڈ یوزر ہے، جو اصلی جو بائر ہے نا، جو خرید کے بناتا ہے یا لانگ ٹائم انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس کے لیے بہت فائدہ ہے۔ تو یہ سوسائٹی جو پورٹ قاسم اتھارٹی ہے، اس کی سوسائٹی ہے، ہر لحاظ سے بہت اچھی ہے۔ اس کو اگر کوئی وزٹ کرنا چاہتا ہے، خریدنا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے، انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، تو ہم حاضر ہیں، مجھے پرسنل میں کال کریں، انشاءاللہ آپ کو ہر لحاظ سے گائیڈ کروں گا۔ اور اگر انویسٹمنٹ کریں گے تو بھی اچھی ہے، اگر بنانے کے لیے لیں گے تو بھی اچھی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم رہائش کے لیے اچھی جگہ چاہتے ہیں، لیکن منیمم 50 لاکھ کے ریٹ ہیں، اس کے بعد جو جس جگہ کی پوزیشن ہے اور جہاں سہولتیں ہیں وہاں 50 لاکھ 200 گز کم از کم ہے، 300 گز کے 65-70 سے شروع ہے۔ اچھا پلاٹ ہوگا کروڑ کا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ جیسی چیز ہے، جیسی لوکیشن ہے، اس حساب سے اس کے ریٹ ہیں۔ تو یہ پورٹ قاسم اتھارٹی کے حوالے سے کسی کو سیل پرچیز کرنی ہو، معلومات چاہیے ہو، تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔